الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو، نماز پڑھنے کے یوں تو بے شمار فائدے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ میں آپ کے سامنے کچھ فائدے بتلاؤں تاکہ ہم نماز کو اچھی طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں اور نماز کو شوق سے اور پورے توجہ کے ساتھ اور پورے دل کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ دوستو، نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو آدمی یہ چاہے کہ میں اپنی بری حرکتیں اور برے کاموں کو چھوڑ دوں تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کا پابند بن جائے، تو نماز کی برکت سے وہ آدمی برے کام اور بے حیائی کو چھوڑ دے گا۔ تو ایک فائدہ یہ ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور دوستو، ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے آدمی نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکتا ہے۔ نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ مدد حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ سے بہترین ذریعہ ہے۔ آپ پانچوں وقت کی نماز میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں، اور اس کے علاوہ بھی جیسے صلاۃ الحاجت ہے اور اسی طریقے سے تہجد کی نماز ہے، ان کو پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوستو، نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ہر آدمی کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو دوستو، جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کو چاہیے کہ نماز کا پابند بنے۔ اور دوستو، نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ جو آدمی یہ چاہے کہ میری روزی میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ نماز پڑھنے سے روزی کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دوستو، نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ نام اعمال آدمی کا وزنی ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی دنیا سے، ایک فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی دنیا سے نمازی بن کر جائے گا تو دوستو، نماز اس کی قبر کی وحشت کو ختم کر دے گی۔ اور دوستو، نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے جنت میں جانے کا اجازت نامہ مل جاتا ہے۔ اور دوستو، نماز پڑھنے سے جہنم سے بچنے کا نماز بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، اس کو چاہیے کہ وہ نماز کا پابند بنے۔ اور دوستو، نماز پڑھنے سے انسان کے بدن کو سکون ملتا ہے، اور نماز پڑھنے سے آدمی کے بدن کی سستی اور کاہلی ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ اور نماز پڑھنے سے آدمی کے دل اور چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ اور نماز پڑھنے سے دوستو، نماز ایک ایسی ورزش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ورزش نماز کے اندر دی ہے کہ جو بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ یہ ایسی ورزش اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ذریعے سے ہم سب کو دی ہے۔ تو جو آدمی یہ چاہے، نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز کے ذریعے سے آدمی ورزش کر لیتا ہے۔ اور دوستو، نماز ایک ایسی ورزش ہے کہ اگر اس کو اچھی طریقے سے ادا کیا جائے، یعنی اس کو اچھی طریقے سے غسل آدمی کرے، اچھی طریقے سے وضو کرے، مسواک کرے، اسی طریقے سے نماز اچھی طریقے سے پڑھے، یعنی رکوع اور سجدہ کرے، تو دوستو، دنیا کی ساری بیماری آدمی کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کہ آدھی بیماری آدمی کی نماز پڑھنے سے ختم ہوگی، اور آدھی بیماری جو بچی کھچی رہ جائے گی آدمی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ کر ختم کرا لے گا۔ تو دوستو، نماز ایک ایسی نماز پڑھنے کا ایک ایسا فائدہ ہے کہ جس سے آدمی کی ساری بیماری ختم ہو جاتی ہے۔
اور دوستو نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز سے آدمی کی صحت کی حفاظت ہوتی ہے، یعنی وہ بیماری سے نماز آدمی کو بچائے رکھتی ہے۔ اور نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز بیماریوں کو بھگا دیتی ہے۔ اور دوستو نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی کے بدن کے اندر جن کے ہمیشہ درد رہتا ہو، اگر وہ نماز پابندی سے پڑھیں گے تو ان کے بدن کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور دوستو نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری عورتوں یا مردوں کے بدن کے اندر جکڑن رہتی ہے، تو جو مرد اور عورت پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ان کے بدن کی جکڑن بھی ختم ہو جائے گی۔ اور دوستو نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے سے آدمی کا دل بھی اور آدمی کا چہرہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے، یعنی جو آدمی 5 وقت وضو کرے گا، اس کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا، تو یقینی طور پر اس کا دل اور اس کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اور دوستو نماز پڑھنے سے دل کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوستو نماز پڑھنے سے آدمی کا ذہن صاف ہو جاتا ہے، یعنی دماغ بالکل صاف ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی کو کیسی ٹینشن ہو، وہ آدمی وضو کر کے اچھی طریقے سے نماز پڑھے گا تو اس کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اور نماز پڑھنے سے آدمی کا غم بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہلکا ہو جاتا ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، تو دوستو اس کا غم اور ٹینشن کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو اگر آپ نمازوں کو فکروں کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی بالکل فکر کے ساتھ نماز کو وقت پر پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی فکروں سے آزاد کر دیں گے، یعنی آپ کو دنیا کی اور آخرت کی ٹینشن ہی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے آؤ گے اور اللہ سے مدد مانگو گے، اللہ کی رضا حاصل کرو گے، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کا سوال کرو گے۔ تو دوستو جب بھی ہمیں کوئی دقت پریشانی ہو، اس حال میں بھی الگ سے نفل پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں، اور اسی طریقے سے نمازوں کے اندر ہمارے دنیا کے سارے مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس مسئلے کو ہم نماز پڑھ کر حل نہ کرا لیں۔ دوستو نماز افضل عبادت ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں اور دنیا اور آخرت کے جھنجھٹوں سے، جھمیلوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور آخرت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پکڑ نہ ہو، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بدن ٹھیک رہے، ہمیں بیماری سے ہم محفوظ رہیں، ہمیں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو، یعنی نہ دل کی، نہ دماغ کی، نہ بدن کی، نہ ہاتھ پیر کی، اور اسی طریقے سے صحت کی، ذہن کی، ٹینشن کی، اتنی ساری بیماریوں سے اگر ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، چھٹکارا چاہتے ہیں، تو دوستو ہمیں نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نماز پڑھنے پر دنیا کے بھی انعامات ہیں اور انعام کے وعدے ہیں، اور آخرت میں بھی انعام کے وعدے ہیں۔ تو ہمیں خوب دل لگا کر، شوق سے، محبت سے، اطمینان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذان کا بلاوا آئے، ہمیں اپنے شوق اور محبت سے، اطمینان سے فوراً مسجد کی طرف چل دینا چاہیے اور خوب دل لگا کر نماز پڑھنا چاہیے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔